मैं अपने तमाम हमवतनों से आज बड़े दर्द के साथ, बड़ी अहमियत के साथ फील करते हुए, महसूस करते हुए कि मैं जिंदगी का जो आगाज किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल होगा कि सालिक साहब आपने जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया। मैं ये बताना चाहता हूं कि पहली बात यह कि मेरे सामने मिशन क्या था, मेरा मकसद क्या था और मैं क्या चाहता क्या था। मैं आज से तकरीबन 1977 की बात है जब मुझे इस फील्ड में आने का आगाज मैंने किया, लेकिन उस वक्त मेरे सामने एक मिशन थी। उस वक्त हमारे मुल्क में एक बहुत यानी अवेयरनेस की कमी थी। उस वक्त वहां पर छूत, नफरत और तासब था। और मैंने खास तौर पर हमारी वहां पर यानी जब मैंने जिंदगी का आगाज किया तो हमारे नजदीक बिल्कुल एक पड़ोस में हमारी यानी केमिकल की फैक्ट्री थी और हमारे यानी हमारा सोप भी तैयार होता था। तो उस वक्त हमारे नजदीक जो यानी हमारे होटल वाले और अपने जो रेस्टोरेंट वाले थे वो हमसे अपने बर्तनों में चाय देने से बड़े यानी कतराते थे। बल्कि यहाँ तक कि होटलों में आम लाहौर के शहर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल अपनी आंखों देखा हाल है कि वहां पर होटलों पर लिखा होता था कि गैर मुस्लिम खाने से पहले इन्फॉर्म करें, इतला दें। यहाँ तक कि हमामों में कई जगह लिखा, बल्कि मैं यानी कराची की भी बात कर सकता हूँ, रावलपिंडी की भी बात कर सकता हूँ, यानी मैं और बहुत सारी जगह यहाँ पाईफेरू की बात कर सकता हूँ। तो उस वक्त मेरे सामने बहुत सारा एक जंग था। मैंने चाहा कि इस मिशन पर मैं काम करूं। पहले तो मेरे ज़हन में ये था कि मैं जो नफरत करे उसे मैं यानी किल करूं। फिर मैंने बड़े गौर फिक्र के बाद सोचा कि किल करने से या उसे मार देने से नफरत खत्म होगी, नहीं होगी, बल्कि मजीद इससे हंगामी हालात पैदा हो जाएंगे। लिहाजा मैंने अपनी जिंदगी का आगाज ये सोच के किया कि हम एक रवादारी, मोहब्बत, भाईचारे को और अमन को की तरफ हम पेश कदम करें। तो मैंने सबसे पहले अपनी एक तंजीम का नाम पाकिस्तान क्रिश्चियन जांबाज वॉलंटियर के नाम से, ये मेरी जिंदगी की पहली मिशन थी, पाकिस्तान क्रिश्चियन जांबाज वॉलंटियर। मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तान के लिए अपनी जानें जो है हम वॉलंटियर तौर पर बगैर किसी प्रॉफिट के, बगैर किसी हम स्वाय पाकिस्तान के उस मिशन को जो कि पाकिस्तान के लिए हमने लाखों शहादतें दी, माओ की अजमतें लुटी, बच्चों को नेजों पे डाला गया, भाइयों की गर्दनें गई और हमने पाकिस्तान लिया। लेकिन बदनसीबी यह है कि पाकिस्तान पर काम नहीं किया गया। यहां तक कि हमारे अंदर एक नेशनलिज्म पैदा नहीं हो सका, हमने एक नेशनलिस्ट नहीं बन सके। हमने अपनी जात, पात, नस्ल, रंग और मजहब को प्रमोट किया और यही वजह थी कि हमने जब हिंदुस्तान से अब अलग हुए तो उस वक्त हमारा बुनियादी मकसद ये था कि यानी हमारे ब्राह्मणिज्म में ये उनकी मत है, उसमें वो ये है कि क्लास डिवीजन है, उनके अंदर जात डिवीजन है, वो उनके अंदर एक यानी वो एक दूसरे से शेक हैंड करना भी जो है वो मतलब अगर किसी छोटी जात वाले से अगर वो शेक हैंड कर ले तो वो स्नान किया करते थे। और यही असरात जो थे वो मुसलमानों के साथ भी थे और यही असरात क्रिश्चियनों के साथ भी थे। लिहाजा जब पाकिस्तान का ये तस्वर बना कि अकलियतें जो उस वक्त इकट्ठी हुई और उसमें कायदे मोहम्मद अली जिनाब बानी पाकिस्तान गो वो कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा रहन सहन जो है वो मतलब है कि नहीं हो सकेगा, तरक्की हम नहीं कर सकेंगे, तो लिहाजा पाकिस्तान की जो जोगिंदरनाथ मंडल थे और उसमें जो हमारे माइनॉरिटी के जो उस वक्त के जो क्रिश्चियन नुमाइंदे थे, लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। यहां तक कि जो डिसाइड बोर्ड था, डिसीजन बोर्ड जो था, यानी अपना दीवान बहादुर सिंघा साहब का बोर्ड जो था वो डिसीजन बोर्ड था। हमारे वो चौधरी चंदूलाल साहब जो थे उनका डिसीजन बोर्ड था। हमारे मास्टर फजल लाई साहब जो थे उनका डिसीजन बोर्ड थे। हमारे 4 वोटों से और हमने पाकिस्तान जो है वो लिया। लेकिन कायदे मोहम्मद अली जिनाब बानी पाकिस्तान जब गवर्नर जनरल के लिए नामजद हुए
تو اس وقت اس کی صدارت جوگندر منڈل کر رہے تھے. یعنی یہ عزت اسلام نے ایک جوگندر لال منڈل کو جسے چھودر جو برامن تھا وہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اسلام نے اور پاکستان نے قائد محمد علی جناح نے انہیں صدارت کروا کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ اسلام میں چھوٹ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ لا منسٹر جو تھے وہ پہلے لا منسٹر بھی جوگندر لال منڈل بنے، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کمزور جو پہلو تھا وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد ہمارے ملک میں بہت بڑا ایک خلا رہا. یعنی ایس پی دیوان بہادر سنگھا کے بعد، گبن کے بعد، جو چندو لال صاحب کے بعد، یعنی اور ماسٹر فضل اللہ کے بعد یہ بہت بڑا خلا رہا، کیونکہ پہلے وہ جو نمائندے تھے وہ وہاں سے یعنی مائنورٹی کی نشستوں پر انتخاب لڑ کے آئے تھے. یعنی اپنا چودھری چندو لال جو تھے وہ مسلم لیگ کی سیٹ سے جیت کر آئے تھے، اور باقی 3 جو تھے وہ یعنی اپنا اس وقت کے جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے جو کہ اپنا سرگودا کے تھے، خضر حجات ٹوانا صاحب کی جماعت سے وہ الیکٹ ہو کر آئے تھے. لیکن اس کے بعد یعنی پہلا یعنی جو پاکستان کو جو آئین ملا وہ 1956 کا تھا. 1956 کے آئین میں مائنورٹی کا کوئی نمائندہ نہیں رکھا گیا، مطلب مینس کہ ان کی رائے کو بالکل اگنور کیا گیا. اور اسی آئین کو 56 کے آئین کو توڑ کے پھر 1962 کا آئین بنایا گیا. 62 کے آئین میں بھی مائنورٹی کا کوئی نمائندہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد 1973 کا جو آئین بنا جسے متفقہ آئین کہتے ہیں، اس میں مائنورٹی کا کوئی نمائندہ نہیں تھا. یعنی اس میں بھی کوئی مائنورٹی کا یعنی ایشو کو یعنی سمجھا ہی نہیں گیا، بلکہ اگنور کیا گیا، نظر انداز کیا گیا. اسے متفقہ آئین کا ایک پروپاگنڈا اور فلسفہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس میں مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. لیکن مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن کے لیے بعد میں 8ویں ترمیم ہوئی، جس میں مائنورٹی کے نمائندوں کو یعنی چننے کے لیے ایم این اے کا طریقہ کار کیا گیا کہ ایم این اے ووٹ کاسٹ کریں گے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مائنورٹی کا نمائندہ کہلائے گا جو ایم این اے کے ووٹوں سے آئے گا، وہ تو اس پارٹی کا ایم این اے بنے گا جس کے ایم این اے زیادہ ہوں گے. لہٰذا یہ طریقہ بھی اپنایا گیا، کیونکہ پھر تجربہ گاہ رہی، مائنورٹی تجربہ گاہ رہی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مائنورٹی کے نمائندے جو ہیں بعد میں پھر امینڈمنٹ ہوئی، اور ضیاء الحق صاحب کے دور میں ضیاء الحق صاحب نے ایک کام کیا. انہوں نے کہا کہ میں ووٹ کا سب کو حق دے رہا ہوں، لیکن یعنی آپ اگر مجھے ووٹ دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے آپ نے اسلامی نظام تیز کرنے کے لیے 5 سال کے لیے منتخب کر لیا. اب بتائیں کہ ہم یعنی اب مسیحی جو ہے وہ اسلامی نظام کو تیز کرنے کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ مائنورٹی کے جو نمائندے تھے ان کو جدا گانا دے دیا گیا، جو کہ جدا گانا جو ہے وہ یعنی وہ بیسیکلی جدا گانا اس وقت قومیں مانگتی ہیں جب کوئی ملک مانگنا ہوتا ہے. انہوں نے خود بخود دے دیا، لیکن کیونکہ ہم محب وطن تھے، حب الوطن تھے، ہم دانشور تھے، یعنی عقل ہم رکھتے تھے، ہم نے کہا کہ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. میں حالانکہ اس کے خلاف میں خود بھی کھڑا ہوا، الیکشن میں کھڑا ہوا، میں 4 دفعہ جیتا. سندھ سے ٹاپ کیا، پنجاب سے ٹاپ کیا، بلوچستان سے ٹاپ کیا، سرحد سے ٹاپ کیا، وفاق سے ٹاپ کیا، اور میں جیت کے اسمبلی میں کہتا رہا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. لہٰذا ہمیں جو مسلم اپنے کینڈیڈیٹس کو ہم ووٹ دے بھی سکے، لے بھی سکے، یہ ہمارا ایک نیشنل رائٹ ہے. لیکن ہماری ریزرو سیٹوں پر جو ہے وہ طریقہ انتخاب کیا جائے، یہ نہیں کہ جدا گانا دیا جائے. لیکن مشرف صاحب نے ایک کام تو کیا کہ وہ نیشنل ووٹ ہمارا بحال کیا، لیکن ہماری ریزرو سیٹیں جو ہیں ان پر سلیکشن کر دی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو نمائندے اب ہمارے اسمبلی میں ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، وہ پارٹیوں کے سلیکشن میں آئے ہوئے لوگ ہیں. لیکن ایک بد نصیبی یہ ہوئی کہ جو پولیٹیکل جماعتیں تھیں انہوں نے ایسا گول گپالہ کیا کہ انہوں نے یعنی ایک کالے قانون کو، ایک آرڈیننس کو انہوں نے اسے 18ویں ترمیم میں یعنی ڈال کے اسے قانونی شکل دے دی. میں نے 18ویں ترمیم کو چیلنج کیا، اور چیلنج کرنے کے بعد میرا فیصلہ جو ہے یہ یعنی اپنا 5 اگست اپنا 2015 کو آیا، جس میں یہ اپنا یہ آرمی کے کورس کا آیا.
میں آپ کو یہ صرف اس لیے یہ بتایا ہے کہ پولیٹیکل نمائندے جو ہیں وہ قوموں کی ہسٹری چینج کرتے ہیں. اب میں آ رہا ہوں کہ میں نے یعنی آغاز کیا کانسٹیٹیوشن سے میں نے اس لیے آغاز کیا کہ میں چھوت تھی، نفرت تھی، تعصب تھی. میں نے اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے میں فیلڈ میں آیا اور یعنی رفتہ رفتہ میں نے چھوت اور نفرت کو خاتمہ شروع کیا. میں نے کرسچن مسلم سالیڈیٹی پر ورک کیا. میں بادشاہ مسجد میں 3 دفعہ خطاب کیا. اس کے علاوہ چرچز میں مولانا عبدالقادر آزاد بادشاہ مسجد کے خطیب، مولانا غضنفر علی کراروی اور ہمارے پرانے عالم دین ہیں وہ ہمارے ساتھ ملے. ہم نے کرسچن مسلم سالیڈیٹی بنائی اور ہم نے جو کرسچن جانباز والنٹیئر تھی وہ اسی لیے قائم کی تھی کہ تاکہ ہم یہ چھوت اور نفرت کے خلاف ہم یعنی وہ جدوجہد کر سکے. ہوا یہ کہ میں اس جدوجہد میں یہاں پر میں نے ایک سمجھ میں آئی کہ اگر میں نے اپنی کرسچن مائنورٹی کے رائٹس لے کر دینے پاکستان میں تو اکیلی کرسچن کمیونٹی یا ہندو کمیونٹی یا سکھ کمیونٹی جو ہے یا پارسی کمیونٹی وہ کیسے رائٹ لے گی. پھر میں نے اس کے لیے اپنے حلقے کو وسیع کیا. میں نے اسے اپنے ورلڈ مائنورٹی الائنس کی طرف تصور سوچا کہ جب تک ہم پوری دنیا کی مائنورٹی کو اپنے ساتھ آرگنائز نہیں کریں گے، یعنی امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہالینڈ، جرمن، فرانس، جب تک اگر دنیا کے تمام مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، شاعر اکٹھے ہو رہے ہیں، قانون دان اکٹھے ہو رہے ہیں، جسٹس اکٹھے ہو رہے ہیں، پریس والے اکٹھے ہو رہے ہیں، یعنی ہر مکاتب فکر کے جو کنزیومر ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اگر ہر مکاتب فکر کے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہماری دنیا کی مائنورٹی کیوں نہیں اکٹھی. یعنی میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ساڈی بھن تواڈے پنڈ چ کلی ہے، تواڈی بھن ساڈے پنڈ چ کلی، تسی ساڈی بھن دا خیال رکھو، اسی تواڈی بھن دا خیال. یہ تصور دینا پڑے گا کہ ہندوستان میں تقریباً 2500 واقعات ہو چکے ہیں. وہ پاکستان میں یعنی تشدد اس لیے نہیں ہو سکا پاکستان میں یہ واقعات کیونکہ پاکستان کی مائنورٹی بہت کمزور ہے اور اگر ہم سے زیادتی ہم پر ہو بھی گئی ہے تو ہم نے کبھی بھی یعنی روئے ضرور ہیں، ہم نے یعنی روئے ضرور ہیں، ہچکیاں لے لے کر روئے ہیں، لیکن ہم نے ظاہر نہیں کیا کہ ہمیں پاکستان نے نہیں دکھ دیا. ہمیں چند وہ گندے عناصر جو یعنی وہ جو مطلب مفادات کی گیمیں کرتے ہیں وہ مفادات کی گیم کی خاطر وہ ہمیں ہرٹ کرتے آئے ہیں. لیکن مجھے فخر ہے جہاں پر ہرٹ یعنی بہت سارے مسیح ہرٹ بھی ہوئے ہوں گے، اس میں بھی ہرٹ ہوا. مجھے بھی ایسے ایسے الفاظ سننے پڑے جو موجودہ اس وقت جو پرائم منسٹر ہے شاہد خان عباسی جو ہے، یہ میں اس کا واقعہ کسی وقت اگر کوئی اس کی ڈیٹیل کے لیے مجھے کہیں انوائٹ کرے تو میں بتاؤں انہوں نے کیا لفظ استعمال کیے تھے. یعنی میں اس وقت فیڈرل منسٹر تھا اور وہ مطلب شاہد خان عباسی جو تھا وہ میں کائرو کانفرنس میں ایز اے لیڈر آف دی ڈیلیگیشن گیا تھا جس میں بے نظیر بھی میری ڈیلیگیشن میں شامل تھی. یہ بہت بڑا وقوع ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کے کسی وقت میری دل بڑی خواہش ہے کہ میں اس واقعات پر میں وضاحت کروں. لیکن مجھے کیونکہ کتاب کی طرف آنا ہے، میں اپنے تمام اس وقت میرے اس وقت پیار کرنے والے کوئی یعنی گاؤں میں بھی ہیں، شہر میں بھی ہیں، یعنی کنٹریوں میں ہے، فرانس میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، کیونکہ یہ گلوبل دنیا اس وقت بڑی انٹرنیشنل یہ جو میری آواز ہے یہ دنیا تک پہنچے گی. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ ملک ہے، اس ملک میں آپ نے اگر دھرتی سے یہ میں ماتا سے اگر آپ نے پیار کیا ہے تو ماتا آپ کو عزت بھی دے گی، ماتا آپ کو شہرت بھی دے گی، ماتا آپ کو دولت ایک سیکنڈ ہے. دولت مجھ پر بے شمار لوگوں کی یعنی دعائیں بھی ہیں، لیکن گاڈ میرے ساتھ ہے. مجھے 70 سال میں 43 سال میں ایک دن بخار میں گاڈ میرے ساتھ ہے. میں ہمیشہ گاڈ کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہوں. میں نے سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے یعنی اسمبلی میں نیشنل اسمبلیوں میں حالانکہ دعائیں نہیں ہوتی لیکن جہاں پر دعائیں اگر یعنی ایک مذاہب کی دعائیں ہوتی ہے تو اس میں میں نے بھی دعا کی ہے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. اس لیے کی ہے کہ اگر برکت ایک دعا سے ہوگی تو پھر ساری قوموں کی دعاؤں سے بھی زیادہ برکت ملے گی. لہذا میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا انڈیپینڈنٹ ممبر بنا، میں 2 دفعہ لاہور سے کونسلر بنا، وفاقی وزیر بنا، نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ ہوں اور میں تمام
इस वक्त सुनने वाले हमारे हर मकातब फिक्र के जो लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ये जो बुक है, बेशक बहुत सारे लोग सुनने के बाद कहेंगे जी सालक साहब क्या बातें कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं मैं क्या बातें करूं? आप क्या समझते हैं कि मेरे जितने मुसलमान भाई हैं, कम से कम मुझ पर 2 अरब रुपए की कौम की इन्वेस्टमेंट है, तब जाके जे सालक बना हूं। और ये जो किताब डेयरिंग डस्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये यानी पीस जर्नी जो है डेयरिंग डस्ट है, यानी हम पाकिस्तान की मट्टी हैं। हमें जो पाकिस्तान ने इज्जत दी है, जो पाकिस्तान ने शोहरत दी है, जो पाकिस्तान ने हमें 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 एक जुर्रत दी है, वो पाकिस्तान उस जुर्रत से हम अपने हुकूक अपने मुसलमान भाइयों से मिलके, यहाँ 20 लाख मुसलमान भाई हैं, वो हमारे एहसासात को समझते हैं। दुनिया की हम माइनॉरिटी जो है, वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस जो है, इसका आप जाएं, मेरी वेब पर जाएं, www.jsalek.com में जाएं और आप देखें कि जो खुदावंद ने मेरे से काम लिए हैं, और अभी ये मजीद ये मेरी फंड रेजिंग है। अगर ये बुक जो है, ये 335 पेज की बुक है, ये फंड रेजिंग है ताकि मुझे जो कमी इस वक्त फंड की, मैं क्योंकि अक्सर मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से जो मतलब मैं यानी मैं खुश भी हूं कि बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की। कुछ लोग ऐसे मुझे यानी कई जगह मैं कई दफा टेलीफोन करता हूं, मैं बड़े नाम हैं, यानी मुझे शर्मिंदगी होती है कि वो कई दफा ये कह देते साले साहब तो लुटिया क्यों नहीं। बल्कि मैं एक एम्बेसडर का नाम नहीं अभी लूंगा, अगर वक्त आया तो मैं नाम भी ले लूंगा। वो यूके के एम्बेसडर थे। मैंने उन्हें कहा जी मेरे पास एक जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं, असला लाइसेंस नहीं, शराब परमिट नहीं। तो कहते हैं यार तो इन्हें बड़ी मतलब गलती की, आपने लूटा क्यों नहीं? मैंने कहा जी जनाब एम्बेसडर साहब, मुझे गुस्सा आ गया एकदम। मैंने कहा जनाब एम्बेसडर साहब आप कह रहे हैं? जब उन्होंने मेरी थ्योरी देखी तो वो एकदम बैक हो गए। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरे हमवतनों, मेरे साथियों, मेरे गरीबों, मेरे मजदूरों, मेरे किसानों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मैंने जो आज इज्जत पाई है, इसलिए इज्जत पाई है कि मैंने कोई यानी करप्शन नहीं की। यानी मुझे जो मर्जी कोई कहे, कोई कहता है तो कहता रहे, लोग जो कुछ भी कहेंगे। ये ड्रामा है कि मैंने 2 करोड़ रुपए का प्लॉट, 2.25 करोड़ रुपए का प्लॉट यानी 2 लाख रुपए में मिल रहा था, और उसे यानी 6 लाख का टोटल था। अगर उसे बाहर भेज दे 2.25 करोड़ मिल रहे थे। ये कायदम यूनिवर्सिटी के पास 2 कनाल की जब दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर, मैंने इनकार कर दिया। क्या ये ड्रामा है कि पहला वोट मेरा जो था वो 2 करोड़ रुपए का बिक रहा था 88 में 2 करोड़ का था, फिर 90 में 2 करोड़ का था, फिर 93 में 2 करोड़ का। लेकिन मैं इंडिपेंडेंट जीता और मैंने कहा जो मेरे घर चल के आएगा मैं उसे वोट दूंगा। ये आपके यूसुफ रजा गिलानी और जंगीर बदर साहब 4.5 घंटे मेरे घर के बाद, क्या ये खुददारी नहीं है? क्या ये कायदे के उस पाकिस्तान की तस्वर नहीं है कि यानी क्या मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं? अगर मैं नेशनलिस्ट ना होता तो ये जो मैं असेंबली में जूतियां छोड़कर गया था, क्यों छोड़कर गया था? क्योंकि मैं एक नेशनलिस्ट था, मेरे अंदर एक नेशनलिज्म था। मैंने जूतियों को छोड़ी। लोग सीटें छोड़ते हैं, मैंने लाहौर से 2 दफा काउंसिलर की रिजाइन किया, मैंने कौमी असेंबली की सीट छोड़ी। मैं यानी अगर मैं मिनिस्टर बना पॉपुलेशन का, तब यानी प्राइम मिनिस्टर साहबा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा हर लिहाज से मुझे बहुत यानी रिस्पेक्ट देती थी। वो मैं तकरीबन 5 दफा रिजाइन किया। वो हाथ जोड़ा करती थी कि खुदा के लिए रिजाइन की बात ना करें। ये तारीख गवाह है। मुझे बेस्ट मिनिस्टर का खिताब दिया गया, मोस्ट डायनामिक का खिताब दिया गया, बेस्ट मिनिस्टरों में से बेस्ट मिनिस्टर का। हालांकि मैं कोई फिलोसफर नहीं हूं, मैं कोई PhD नहीं हूं, मैं कोई मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, मैं तो हो सकता है कि मैं बिल्कुल हकीर हूं। यानी मैं तो समझता हूं कि आज अगर 300 साल बाद बुल्ले शाह की आज हिस्ट्रियों में उन पर PhD हो रही है, कि आप तारीख देखेंगे कि ये जो फलसफे होते हैं, आप क्या समझते हैं कि फलसफे जो है, ये जितने फलसफे जिन पर चल रहे हैं, वो क्या वो PhD थे? इंसान PhDयों से नहीं इंसान बनता, इंसान तरबियत से बनता है। ये इंसान की तरबियत जो है, इंसान होना बड़ा जरूरी है। और वो इंसान हमें तरबियत कहां से मिलती है? वो हमें यानी अपनी मुकद्दस किताबों से मिलती है। आप अपनी मुकद्दस किताबों में से अपनी हदायतों पर अपने बच्चों को अपने कल्चर की तरफ रखें, आप बच्चों को अपनी उस तरबियत की तरफ लाएं,
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں عزت پائیں گے، اور پاکستان کو یہ جو کہتے ہیں جی پاکستان میں کچھ نہیں ہے، پاکستان میں یعنی نہیں کچھ ہو سکتا، میں آپ کو بتا دوں پاکستان کب بنے گا۔ پاکستان یہ ٹھیک ہے کر لیں، پولیٹیکل پارٹیز کر لیں جو بھی کرنا ہے، جیت جائیں، لیکن حقائق اور حقوق نہ دیے جب تک، ہمارے اقلیتوں کے حقوق، جب مجھے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے 13 سال کے بعد میں سپریم کورٹ سے جیت کر آیا، اور سپریم کورٹ نے ان پولیٹیکل پارٹیوں کو ایڈوائز دی ہے کہ آپ ان کی سیٹوں پر طریقہ انتخاب کریں، کیونکہ یہ آئین کے خلاف الیکشن ہوگا۔ اگر اب بھی الیکشن ہوگا، یہ آپ دیکھیں آئین کی کتاب دیکھیں اور اس کا 226 آرٹیکل نکالیں، کسی وکیل سے پوچھیں کہ یہ وائلیشن ہوگی، لیکن وائلیشن میں نہیں ہونے کے لیے یعنی میں پوری کوشش کروں گا کہ انتخاب جو ہیں وہ آئین کے تحت ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان اگر نوٹس لینا چاہیے، لیکن بہرحال مجھے ابھی اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، میں امریکہ کے مسلمان بھائیوں سے ان سے بات کر رہا ہوں، چھوٹے بھائی جو کرسچن ہیں وہ چھوٹے اس لیے، ہم یہ نہیں کہ ہم قدر سے چھوٹے ہیں یا ہم مطلب یعنی صحتوں چھوٹے ہیں، صحت سے چھوٹے نہیں ہیں، قصد ہم ان کو اپنا میجورٹی سمجھتے ہیں، میجورٹی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، میجورٹی کی بات ایک پاورفل ہوتی ہے، ہم اپنی میجورٹی کو ملا کر اپنی مائنورٹی کے رائٹس لیں گے، اور پاکستان کا ہم دنیا میں وہی تصور لے کر آئیں گے جو کہ ایک اسلام کا مساک مدینہ کانفرنس جو میں کروا رہا ہوں۔ میں تمام اپنے بھائی جو اس وقت سن رہے ہیں مساک مدینہ پر مجھے فون کریں اور مساک مدینہ کے لیے پوچھیں کہ سالک صاحب کس چیز کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ تو ہے، پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ آپ جے سالک مساک مدینہ کے لیے آپ یہ جو بک ہے، یہ بک جو ہے یہ آپ مجھے چیک بھیج سکتے ہیں، پیس جرنی کے نام سے مجھے چیک بھیج سکتے ہیں، تاکہ میں اپنی ہی انا میں رہ کے میں آپ کی خدمت کر سکوں اور دیانتدار رہوں، اور دیانتدار رہنا چاہتا ہوں، لیکن فنڈ کی بڑی کمی ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں فون کرتا مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے، فون ہی نہیں اٹھاتے، انہیں پتہ ہوتا ہے بڑے بڑے دوست ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ خدا نے اگر دیا ہے، اور ایک آدمی جو ہے 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر رہا، وفاقی وزیر رہا، یہ مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ میڈیکل کی ایک یعنی تری ہے جو میں گھڑی یعنی وہ گرم کر کے نا تری وہ ڈالتا ہوں کہ 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر رہا، وفاقی وزیر رہا، نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ ہوں، ایک ہی زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قرضہ نہیں، لوٹ کیوں کہتا ہوں؟ یعنی تاکہ آپ کو کم از کم احساس ہو کہ پاکستان میں سب لٹیرے نہیں ہیں، سب چور نہیں ہیں، سب ڈاکو نہیں، پاکستان زندہ باد۔ میرے بہت جذبات ہیں، لیکن میرا خیال ہے زیادہ مجھے ایموشنل نہ کیجئے، آپ مجھے بلائیں، پروگرام کروائیں، ابھی میں امریکہ میں آ سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے امریکہ میں بلائیں گے تو میں آپ کو اپنے جذبات سے اظہار کر سکتا ہوں، اور میری فنڈ کی جو کمی ہے وہ بذریعہ کتاب، کیونکہ اب فنڈ مانگنے کی بجائے میں کتاب کے ذریعے، کیونکہ یہ میرا لیگل رائٹ ہے، یہ میرا لیگل حق ہے، کیونکہ اس کی قیمت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے $20، لیکن آپ اس کے لیے زیادہ بھی آپ 20 کاپیاں منگائیں، 100 کاپی منگا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو الوداع کہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری نیگیٹو چیزوں کو معاف کریں گے۔ جذبات میرے درست ہیں، عمل غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں نیشنلزم کی طرف آنا ہوگا، ہمیں نیشنل سینٹر بنانا ہوگا۔ میں اس کی کمائی سے میں پیس یونیورسٹی بناؤں گا، اور امریکہ میں پیس چیئر قائم کروں گا، فلاڈیلفیا کی کسی ایک یونیورسٹی میں پیس چیئر قائم کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ امریکہ میں رہنے والے تمام امریکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے میری اسٹرگل کو اسٹیبلش کیا، اور پیس جرنی نے اسٹیبلش کیا نیو یارک کی۔ میں شکر گزار ہوں پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکن تمام دعا گو امریکہ کے لیے جو دعا گو ان کے لیے شکر گزار ہوں۔